بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع اور عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، شہر سے آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اس اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنت اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ عظیم انجینئر جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا لیکن کوئی معاوضہ نہ لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی مدد کی۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے اصول کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر اسٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اس سے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ مال تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور آفس سیکریٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ ہی خود کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ جب وہ دفتر پہنچے تو سیکریٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔
کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کروایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا تھا۔